أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 185 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 کی تلاوت کی گئی 266. لفظی معنی کی جانب توجہ فرمائیے کہ ایود احدکم، ود یود کے معنی آتے ہیں چاہنے کے، پسند کرنے کے. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ اس بات کو پسند کرے گا کہ ان تکون لہ، کہ اس کے لیے ہو جنت من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو. نخیل کھجور کے باغ کو کہتے ہیں، اعناب انگور. نخیل کھجور، اعناب انگور. جنت من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو. تجری من تحتها، جس کے نیچے بہتی ہوں. تجری بہنے کے معنی میں آتا ہے. تجری من تحتها، تحت نیچے، جس کے نیچے بہتی ہوں. الانہار، نہر کی جمع نہریں. لہو فیہا، اس کے لیے اس میں حاصل ہو. لہو اس کے لیے فیہا اس میں ہو. من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، ہر طرح کے پھل. ثمر کی جمع ثمرات. من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ، اصابہ یصیب پہنچنے کے معنی میں. وَأَصَابَهُ، اور پہنچ جائے اس پر. الکبر، بڑھاپا، یعنی بڑھاپے نے اس کو اسے آ پکڑا ہو. وَلَهُ، اور ہو اس کے لیے. ذریۃ، اولاد. ضعفاء، کمزور. ضعیف کی جمع ضعفاء. اور اس کے لیے ہو کمزور اولاد. فَأَصَابَهَا، اور اس کو زد میں لے لے، اس باغ کو زد میں لے لے. اعصار، تیز آندھی. فیہ نار، جس میں آگ ہو. آگ میں لپٹی ہوئی تیز آندھی ہو، آگ سے لپٹی ہوئی تیز آندھی ہو. فاحترقت، اور وہ تیز آندھی جو جس میں آگ ہو وہ جلا ڈالے پورے باغ کو. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے. لکم، تمہیں. الآیات، اپنی آیتیں. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. آیت کا پورا ترجمہ یوں ہے کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے نیچے جاری ہوں نہریں، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی ضعیف اولاد ہو، پھر پہنچ گئی اس کو سخت تیز آندھی جس میں آگ ہو، سو وہ باغ جل جائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیات تاکہ تم فکر کرو.
بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دینے کے سلسلے میں ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل تو کرتا ہے، مگر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کو ضائع کرنے والا کوئی عمل کر لیتا ہے۔ یہ بڑی ڈینجر چیز ہے، خطرے کی گھنٹی تو یہی بجتی ہے کہ آدمی عمل تو کر لیتا ہے، لیکن عمل کے فوری بعد ہو جاتا ایسا ہے کہ آدمی ایسے اسباب اختیار کر لیتا ہے جن اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز ہی پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا اللہ کے نام میں خرچ کیا اور احسان جتلایا، یا ایذا دینے والی کوئی بات کر دی، یا ایسا رویہ اختیار کیا جس سے اس کو تکلیف ہو جس پر خرچ کیا۔ تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں سمجھائی ہے۔ کیا مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں، تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے، ایک امیج بنایا جا رہا ہے، ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ اس تصویر کشی اور امیج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بتا رہے ہیں۔ دیکھو، تصور کرو کہ ایک کھجور کا، انگور کا باغ، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس میں ہر طرح کے پھل لدے ہوئے ہوں۔ اتنے میں اس آدمی کا جو اس باغ کا مالک ہے اس پر بڑھاپا طاری ہو، اور اس کی بالکل اولاد بھی کمزور و نحیف ہو، اس قابل نہ ہو کہ اس باغ کو سنبھال سکے، اور اس ایسی حالت میں وہ آدمی ہو کہ اس کی اولاد بالکل کمزور ہے۔ اتنے میں ایک تیز آندھی جس میں آگ موجود تھی وہ آئی اور باغ کو جلا ڈالے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایسا کوئی منظر پیش آئے؟ کیا آدمی کبھی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بنا بنایا وہ باغ، جس باغ کے نیچے نہریں جاری ہوں، پھل لدے ہوئے ہوں، اور اچانک آگ والی تیز آندھی آ کر اس کو جلا ڈالے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح جب تم کوئی عمل کر لو، یہ عمل کیا ہے؟ یہ آخرت ہے، یہ کھجور، یہ انگور، یہ بہتی نہریں، یہ پھل، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ اور یہ بڑھاپا کیا ہے؟ یہ زندگی کا اختتام، زندگی ختم ہو گئی۔ اور اگر یہ جتنا آدمی کا زندگی بھر کا کمایا ہوا مال تھا وہ اگر جل جائے، جس طرح اس سے دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح آدمی اگر کوئی نیک عمل کرے اور پھر نیک عمل کے بعد ریاکاری کرے، احسان جتلائے، کسی کو تکلیف پہنچائے، عمل کرنے کے بعد عمل کو ضائع کرنے والے اسباب اختیار کر لے، تو پھر تو اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو حشر اس بوڑھے کا ہوا جس بوڑھے کے سامنے اس کا پورا باغ جل گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت سے ہم سبق حاصل کریں، سمجھیں اس آیت کو۔ یہ آیت کیا مطالبہ کرتی ہے ہم سے؟ یہ آیت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم جب کوئی عمل کریں تو اس عمل کو محفوظ رکھیں، اس کو اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ رکھیں۔ عمل حبطت اعمالہم کا لفظ استعمال کیا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے عمل کے بعد عمل کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عمل کو ضائع ہونے نہ دیں۔ بہت خرچ کرتا ہے آدمی، بہت خرچ کر رہا ہے، مبارک ہو، لیکن خرچ کرنے کے بعد اس کو اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جس پر خرچ کیا اس پر احسان نہ جتلاؤ، تکلیف دینے والا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہ نکالو۔ عمل کوئی کرو تو پھر اس کے بعد ریاکاری مت کرو۔ حج کر لیا اور اس کی دھوم دھام سے اس کی تشہیر ہو رہی ہے، ریاکاری ہو رہی ہے۔ عمرے کر رہے ہیں، ریاکاری ہو رہی ہے۔ نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے اور ریاکاری کی جا رہی ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ